اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گیلانی فارم یوٹیوب چینل میں ہوں آپ کا میزبان شبیر گیلانی۔ آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کی اس ویڈیو کا مقصد ہے 21 رمضان المبارک حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یوم شہادت کے حوالے سے۔ جیسا کہ آپ سب کو علم بھی ہے، اس حوالے سے ہم ایک تفصیلی ویڈیو اپنے یوٹیوب چینل پر اپلوڈ کر چکے ہیں، لیکن آج کیونکہ میں سمجھتا ہوں دوبارہ ضروری تھا، 21 رمضان المبارک ہے، حضرت علی کی شہادت کا دن ہے، اور تمام عالم اسلام میں اور اہل بیت اطہار اس دن کے حوالے سے خصوصی طور پر محافل کا اہتمام کرتے ہیں اور حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کے فضائل بیان کیے جاتے ہیں۔ قبل اس کے کہ میں اپنی ویڈیو کی طرف چلوں، میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو آپ اسے سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ تو کیونکہ اس سے پہلے بھی بے شمار دفعہ ہم بیان بھی کر چکے ہیں حضرت علی کے فضائل، لیکن آج کے دن کی مناسبت سے میں یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ ضروری ہے انسانیت کے لیے، اور ہم سب ان پہ اگر عمل کریں تو ہم ترقی کا راستہ اپنا سکتے ہیں اور دنیا اور آخرت ہماری بہتر ہو سکتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جس وقت حضرت علی 40 ہجری کا جب رمضان شروع ہوا تو حضرت علی نے اپنے جتنی صاحبزادیاں اور صاحبزادے تھے ان کے گھروں میں بالترتیب افطاری کے لیے جانا شروع کیا۔ آخری دن جب آپ نے افطاری شروع کی تو آپ کی بیٹی نے 3 چیزیں آپ کے سامنے رکھیں، ایک دودھ کا پیالہ، جو کی روٹی اور نمک۔ حضرت علی نے جب دیکھا کہ 3 چیزیں رکھی ہوئی ہیں تو آپ نے اپنی بیٹی سے فرمایا کہ میرے سامنے کوئی ایک ہی چیز رکھو اور یہ باقی پڑوسیوں کے جو یتیم بچے ہیں ان کو دے دی جائیں تاکہ وہ کھا لیں۔ تو آپ کی بیٹی نے نمک اٹھا لیا اور دودھ اور جو کی روٹی جو ہے وہ آپ کے سامنے رہنے دی تاکہ آپ افطاری کر سکیں، لیکن حضرت علی نے دودھ کا پیالہ دے دیا کہ یہ اپنے جو ہمارے پڑوسی ہیں، آپ کے پڑوسی جن کے یتیم بچے ہیں ان کو دے دیا جائے، یہ دودھ کا پیالہ ان کا حق بنتا ہے۔ چنانچہ آپ نے جس طرح حکم دیا اسی طرح کیا گیا اور آپ نے جو کی روٹی اور نمک کے ساتھ اپنا روزہ افطار کیا۔ روزہ افطار کرنے کے بعد آپ اپنے گھر تشریف لے گئے۔ فجر کا وقت ہوا، آپ کوفہ کی مسجد میں نماز کی ادائیگی کے لیے تشریف لے گئے۔ وہاں پہ جب جا کے پہنچے تو بہت سارے لوگ سوئے ہوئے تھے، اس میں ملعون عبد الرحمن ابن ملجم بھی موجود تھا اور وہ اوندے منہ لیٹا ہوا تھا۔ آپ نے سب کو جگایا اور فرمایا کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، تیاری کریں اور نماز ادا کی جائے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنے قاتل عبد الرحمن ابن ملجم کو دیکھا، وہ اوندے منہ لیٹا ہوا تھا، تو اس کو آپ نے کہا کہ اوندے منہ لیٹنا شیطان کا کام ہے، اوندے منہ نہیں لیٹنا چاہیے، تو جاگو اور نماز پڑھو۔ چنانچہ آپ نے جب نمازیوں کو جگانے کے بعد آپ نے اذان فجر دی۔ کہا جاتا ہے کہ کوفہ کے لوگ جب جاگے آپ کی اذان کی آواز سن کے تو وہاں پہ آسمان کا جو رنگ تھا وہ سرخ ہو چکا تھا اور عجیب و غریب تھا۔ اور پھر اس سے پہلے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب حضرت علی فجر کی نماز کی ادائیگی کے لیے گھر سے نکلے تو گھر میں موجود جو آپ کے پرندے تھے انہوں نے مختلف قسم کی آوازیں دینا شروع کر دی۔ خیر، حضرت علی نے نماز فجر کے لیے اذان دی۔ اذان دینے کے بعد آپ نے نماز پڑھنا شروع کی تو اسی اثناء میں عبد الرحمن ابن ملجم آپ کا جو قاتل ہے وہ بھی پہنچ گیا۔ آپ سجدے میں تھے، اس نے جو تلوار ہے وہ آپ کے سر پہ ماری اور آپ کا سر زخمی ہو گیا، ایک کا آرام ہو گیا کوفہ کی مسجد میں۔ تو حضرت علی نے تمام جو وہاں پہ موجود مسلمان تھے ان کو صبر و تحمل کا کہا، اور مختلف لوگ آپ کو پٹی کرنے کے لیے یا آپ کا زخم جو ہے یا سر میں جو زخم ہوا تھا اس زخم کو باندھنے کے لیے جب آگے نکلے، پانی، دودھ، شہد اور اس طرح کی چیزیں جب لائی گئیں تو حضرت علی نے اس وقت جو شہد کا جو شربت تھا
جب لوگوں نے عبد الرحمن ابن ملجم کو پکڑ رکھا تھا تو اس کے چہرے کا رنگ فک ہو گیا تھا اور وہ انتہائی پریشانی کے عالم میں تھا۔ تو حضرت علی نے اس وقت وہاں پہ موجود ان لوگوں کو کہا کہ یہ شربت کا پیالہ جو ہے اس میرے قاتل کو دے دیا جائے، کیونکہ اس وقت اس پہ موت کا خوف طاری ہے۔ خیر، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے حضرت امام حسن کو نماز کی امامت کروانے کا حکم دیا۔ جب وہاں پہ موجود لوگوں نے آپ کو اٹھایا اور آپ کے گھر کی طرف لے کے چلے گئے تو حضرت علی نے راستے سے ان لوگوں کو واپس کیا اور امام حسن اور حسین آپ کو لے کے گھر گئے، اور وہاں پہ لوگوں کو حضرت علی نے یہ بات فرمائی کہ آپ واپس چلے جائیں، اس لیے کہ میرے گھر میں میرے زخمی ہونے کی اطلاع پہلے ہی پہنچ چکی ہے اور وہاں پہ کہرام مچا ہوا ہے، اس لیے آپ واپس چلے جائیں۔ تو وہاں پہ جتنے بھی زائرین تھے وہ واپس چلے گئے، آپ کو گھر میں لایا گیا۔ جب آپ کو گھر میں لایا گیا تو آپ نے اپنے گھر والوں کو صبر و ہمت اور حوصلے کی تلقین کی۔ اس طرح وہاں پہ موجود آپ کے جو صاحبزادے اور صاحبزادیاں تھیں انہوں نے آپ کی حتی الوسع کوشش کی، طبیب کو بلایا گیا کہ آپ کی زخم کسی طریقے سے ٹھیک ہو جائے، لیکن طبیب نے جب آ کے دیکھا تو اس وقت تک جو تلوار کا زہر تھا وہ پورے جسم میں اثر کر چکا تھا اور آپ کے بچنے کے کوئی چانسز نہیں تھے۔ اور اس موقع پر ایک اور بات آپ کو بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ عبد الرحمن ابن ملجم کا کہنا ہے کہ اس نے جو تلوار ہے وہ 1000 درہم میں خریدی اور 1000 روپیہ اس کو 1000 درہم اس وقت کا 1000 درہم اس کو زہریلا کرنے پر صرف کیا، اور 1 ماہ تک وہ لوگ جو آپ کے قتل میں ملوث تھے یا آپ کو قتل کرنا شہید کرنا چاہتے تھے، انہوں نے 1 ماہ تک وہ تلوار جو ہے اس کو وہ زہریلا کرتے رہے۔ تو وہ اس حد تک زہریلی ہو چکی تھی کہ آپ کے جسم میں پورا زہر سرایت کر چکا تھا، اور وہاں پہ اس کے بچنے کے یعنی اس طرح اس زہر کی وجہ سے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے بچنے کے چانسز بہت کم تھے۔ تو خیر، سامعین کرام، آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ پھر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے مختلف اہل علاقہ کو جو آپ کے چاہنے والے تھے ان کو بلایا، اور بلانے کے بعد آپ نے فرمایا کہ کوئی آپ نے مجھ سے سوال کرنا ہو، کسی چیز کا جواب لینا ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ تو وہاں پہ جب لوگ آئے انہوں نے مختلف قسم کے سوالات کیے، کچھ نے جوابات طلب کیے اور کچھ خاموشی سے آپ کی باتیں سنتے رہے۔ اس طرح جب وہ محفل ختم ہوئی تو پھر آپ نے سب لوگوں کو کہا کہ یہاں سے چلے جائیں، اب اس دنیا کے جن جو ہیں وہ میرے پاس آنا چاہتے ہیں، وہ میری ملاقات کرنا چاہتے ہیں اور مجھ سے وہ پوچھنا چاہتے ہیں۔ پھر وہ وہاں سے جو لوگ تھے وہ وہاں سے چلے گئے۔ پھر اسی طرح جنات آگے، جب وہ آئے تو اس کے بعد وہ بھی چلے گئے۔ سوال و جوابات کا یہ سلسلہ ان کا یا جو بھی رہنمائی آخری ملاقات تھی وہ کرنی تھی وہ بھی کی، اور اس طرح پھر آپ کے اہل بیت کے دیگر افراد اور آپ کے جو بیٹے اور بیٹیاں تھے وہ وہاں پہ موجود تھے، ان کو حضرت علی نے نصیحت کی مختلف قسم کی۔ وہ ایک طویل داستان ہے۔ حضرت امام حسن اور امام حسین اور آپ کی بیٹیاں وہاں پہ موجود تھیں۔ جب آخری وقت آیا تو آپ نے حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا تو گھر میں کہرام مچ گیا۔ آپ نے فرمایا کہ آپ اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو فرمایا کہ آپ کی ماں حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا اور آپ کے نانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے لے جانے کے لیے آئے ہیں۔ تو اس طرح آپ کی روح پرواز کر گئی۔ آپ کی ہدایت کے مطابق آپ نے فرمایا تھا کہ کسی کو میرے نماز جنازہ میں شریک نہیں کرنا۔ تو پھر یہ بھی ہوا کہ جب آپ کی تدفین کا وقت آیا تو آپ نے فرمایا کہ امام حسن اور حسین کے بارے میں فرمایا کہ آپ ہی مجھے لے کے جائیں گے۔ چنانچہ نورانی رنگ کی ایک اونٹنی آئی اور ایک سائڈ سے حضرت امام حسن اور امام حسین نے آپ کا جنازہ اٹھایا، دوسری طرف سے جبرائیل اور میکائیل نے آپ اونٹنی پر جنازہ رکھ کے آپ کو لے کے جا رہے تھے۔ تو چلتے چلتے ایک جگہ پہ اونٹنی رک گئی اور وہاں پہ ایک پتھر نظر آیا، اس پتھر کے نیچے ایک قبر بنی ہوئی تھی۔ اس قبر پہ لکھا ہوا تھا کہ یہ حضرت علی شیر خدا کی قبر ہے وہاں، اور یہ حضرت اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام نے بنوائی تھی،
اور کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ حضرت نوح کی کشتی کو جو نجات ملی تھی وہ حضرت علی کے طفیل ملی تھی۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں حضرت علی کے فضائل، ان کے جو تعلیمات ہیں، انا مدینۃ العلم و علی بابھا کے تناظر میں ہمیں ان کی تعلیمات سے استفادہ کرنا چاہیے۔ اور آج وہ لوگ جو حضرت علی کے شیدائی ہیں، حضرت علی کو ماننے والے ہیں اور حضرت علی کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ ان دو باتوں پہ خصوصی طور پہ اگر توجہ دیں۔ ایک یہ کہ جب آپ کو جو کہ روٹی، نمک اور دودھ کا پیالہ دیا گیا تو آپ نے دودھ کا پیالہ یتیم بچوں کے لیے بھجوا دیا، اور جب آپ خود اندازہ لگا لیں کہ جب آپ کو تلوار لگی، آپ زخمی ہو گئے، آپ کا جسم لہولہان ہو گیا، آپ کی داڑھی مبارک آپ کے خون سے تار ہو گئی، اس وقت جب آپ انتہائی مشکل حالت میں تھے اور آپ نے اپنے قاتل کے لیے جو شہد کا پیالہ، شہد کے شربت کا پیالہ آپ کے لیے لایا گیا، وہ آپ نے اپنے قاتل کو دے دیا کہ اس کو پلاؤ تاکہ اس کا خون جو ہے وہ اس کا خوف ختم ہو سکے۔ اس طرح آپ نے اس وقت حضرت امام حسن کو یہ حکم دیا کہ آپ نماز کی جماعت کروائیں۔ آپ خود اندازہ لگائیں کہ نماز کی کتنی اہمیت ہے، اور اس وقت جب ایک بندے کی جان جا رہی ہو، آخری لمحات ہوں، تو اگر ہمارے ساتھ اس طرح کا کوئی معاملہ پیش آ جائے تو ہم نماز، قرآن، دوسری تیسری جو فرض، سنت، واجب ہے اس کی پرواہ کیے بغیر رونا، پیٹنا، چیخنا اور چلانا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن اللہ کے ان نیک مقرب بندوں کی اگر تاریخ کا ہم مطالعہ کریں تو ہم اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اللہ کے حکم کی آخری وقت تک انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کی، اور کسی بھی صورت میں اپنی جان تک کا نذرانہ ہر صورت میں دینے کے لیے تیار رہے۔ ہمیں حضرت علی کے ماننے والوں کو اور حضرت علی کے چاہنے والوں کو، جو حضرت علی کے واقعات ہیں، ان کی تعلیمات ہیں، جو سخاوت، برداشت، صبر و تحمل کا جو مظاہرہ آپ نے اپنی زندگی میں کیا، اور وہی ہمارے لیے ان کی تعلیمات ہیں۔ آج یہ ایک سوالیہ نشان ہے کہ آج ہم لوگ علی علی کا نعرہ تو لگاتے ہیں، علی کے دعوے دار تو ہیں، علی کے نام کا پرچار تو کرتے ہیں، کیا ہم حضرت علی کی بتائی ہوئی اور جو انہوں نے عملی طور پہ کام کیے کیا وہ بھی ہمیں یاد ہیں؟ کیا ہم غریبوں کا خیال رکھتے ہیں؟ کیا ہم پڑوسیوں کا خیال رکھتے ہیں؟ کیا ہم یتیموں کا خیال رکھتے ہیں؟ کیا ہم بیواؤں کا خیال رکھتے ہیں؟ اگر نہیں رکھتے تو ہمیں اس پہ سوچنا چاہیے۔ انشاءاللہ دوبارہ جلد ہی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ ایک دفعہ پھر آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہماری یہ ویڈیو لائک کریں، کمنٹ کریں اور اپنے دوستوں اور فیملی ممبرز کے ساتھ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ حضرت علی شیر خدا کی سیرت کو اپنا سکیں۔ آج کے دن اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے صدقے میں ہمارا رمضان، ہمارے روزے اور ہمارے نیک اعمال اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔